बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जहांगीर तरीन का दुखड़ा सुनने की पर रजामंदी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा जनाब गल तो मैं किसी भी सुनूँ तैयार हाँ, लेकिन कानून सबके लिए एक होगा और ये ना कुछ सोचे कि जनाब कानून जो है वो अमीर के लिए कुछ और होगा और गरीब के लिए कुछ और होगा। ये बात उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू के दौरान की जब उनसे जहांगीर तरीन के हवाले से सवाल किया गया, तो साथ ही उन्होंने वो बात कर दी जिसका जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम ही नहीं है। यानी खान साहब की लाइल्मी का आप अंदाज़ा लगाएं कि जहांगीर तरीन पर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो मुकदमात शुगर प्राइसेस को सट्टेबाजी के हवाले से नहीं है, बल्कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक हैं। उनसे जो तफसील मांगी जा रही है, जो मुकदमात हैं, उनके जो मोतमद ख़ास मैं कहूँगा राजा रियाज साहब को, वो राजा रियाज साहब चूँकि उनकी बड़ी वकालत कर रहे हैं, सारे मीडिया में आकर खुलकर उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो उन्होंने रात भी एक प्रोग्राम में कहा कि जनाब मैं आपको तीनों FIRs भेज देता हूँ, अगर ये शुगर की प्राइसेस बढ़ाने से मुतल्लिक हों जो FIRs दर्ज हुई हैं तो फिर तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब को एक्चुअल इशू का सिरे से इल्म ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं बात सुनने को तैयार हूँ, लेकिन बात किसी से भी कर सकता हूँ, लेकिन जो है ना वो शुगर क्राइसिस वो इन्होंने 26 रुपये कीमत बढ़ा दी, जिसका मतलब है कि 140 अरब रुपये तक इन्होंने अवाम की जेबों से निकाल ली है। 60-70 शुगर मिले हैं, तो ये बड़ा जुल्म है। छोटे छोटे केसेस में लोग आम आदमी अंदर पड़ा हुआ है और ये देखें ये 60-70 लोग जो हैं इनको कुछ ना कहा जाए, FI ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इस तरह की बातें खान साहब ने की, सारियाँ हवाई गल्ला, कोई गल ऐसी नहीं जिदा तो कह सकिए कि खान साहब को असल गल का पता है। बहरहाल वहीं पर शहबाज शरीफ के हवाले से भी सवाल हुआ, तो शहबाज शरीफ के बात की ज़मानत पर बात करते हुए बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने कहा, यानी वो खान साहब ना एक तरह के तौहीन अदालत करते करते रह गए। पता नहीं क्यों उनको ख्याल आ गया कि नहीं है तौहीन अदालत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बात गोल कर दी। देखिए मैं केस पर क्या बात करूं, लेकिन कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अरबों रुपये जो जिन्होंने करप्शन की है, बैंकों में ट्रांजैक्शंस हैं, सारे सबूत मौजूद हैं, इसके बावजूद जो है वो ज़मानतों पे आ रहे हैं और छोटे छोटे लोग जो जिन पे इल्ज़ाम है वो जेलों में भरे हुए हैं। तो फिर साथ ही वो मदीने की रियासत और मुख्तलिफ अहादीस के हवाले की तरफ आ गए। अब ये सारी गुफ्तगू खान साहब क्यों कर रहे हैं? जहांगीर तरीन के बारे में पहले वो बात सुनने को तैयार नहीं थे, उन्होंने वड्डे रूह नहीं सी करता कि जहांगीर तरीन की गल सुन लेती जाए। अब वो क्यों आ गए हैं? इसलिए आए हैं कि शहबाज शरीफ की ज़मानत जहांगीर तरीन के इशू के साथ बिल्कुल नथी है। शहबाज शरीफ साहब बाहर आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई वीलॉग्स में कि शहबाज शरीफ की ज़मानत होगी, वो बाहर आएंगे और चौधरी निसार अली ख़ान, जहांगीर तरीन, पीपल्स पार्टी ये मिलकर जो है ना खान साहब दी है जितनी वो है ना क्या उसको कहना चाहिए लंका, उसको ढाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा इसलिए खान साहब ज़ाहिर है अगर ये बातें यार मेरे तक पहुँच रही हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझ तक कोई बंदा पहुंचा देता है, तो खान साहब तो ज़ाहिर है पावर के हब में बैठे हैं ना, उनसे ही सब लोग पावर ड्राइव कर रहे होते हैं और उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वही पावर कॉरिडोर्स हैं, असल में उनको सारी बातों का पता होता है। तो खान साहब को नहीं पता होगा, खान साहब को भी किसी ने कान च कहता कि भाई ना यह जी जमानत हो रही हैं और जो काम जहांगीर तरीन लैके टुरे हैं कल कुछ हो रहे। इसलिए खान साहब ने कहा कि वो जो 20-25 MNAs MPs हैं मैं उनकी बात सुनने को तैयार हूँ, और लेकिन मैं कानून पे कोई समझौता नहीं करूँगा। वो ही फिर एक रवायती तकरीर और रवायती बातें जो खान साहब पिछले पता नहीं कोई 8-10 साल से करते चले आ रहे हैं, तो वही बात उन्होंने की। बहरहाल खान साहब की इस बात से मुझे याद आया कि हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाने का भी फ़ैसला कर लिया है, और ये इस फ़ैसले के बारे में आगाही उस शख्स ने दी जो TLP का बहुत बड़ा कारकुन के तौर पे ख़ुद को पेश किया करता था और कहा करता था कि जनाब मैं तो इनकी बातों के ऊपर जान देने को तैयार हूँ और ये हूँ वो हूँ। उसका नाम है शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद जो है ना वो उनमें ये कारीगरी उनमें मौजूद है, बाकायदा कारीगर आदमी है कि वो किसी भी इशू के ऊपर जो असल हुक्मरानों को चीज़ पसंद होती है ना उस तरह का मौका फौरी तौर पे वो इख्तियार कर लेते हैं। आज उन्होंने इस बात के बारे में बताया कि जनाब हुकूमत की तरफ से समरी मूव हुई है और वो अगले बस हम जाएगी कबीना के इजलास में तो वहाँ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान किया और उन्होंने कहा कालअदम करार दे दिया जाएगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि कालअदम करार देने की जो है ना ये तंजीमों को
سیاسی جماعتوں کو یا مذہبی تنظیموں کو یہ جو ہمارے حکمران یا حکمران جو طبقے ہیں وہ آج سے نہیں کر رہے، ایک مدت سے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں شروع کرتا ہوں کہ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں ایک پنڈی سازش کیس ہوا تھا اور اس پر پاکستان کمیونسٹ پارٹی کو پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگر ہم مذہبی تنظیم درمیان میں یحییٰ خان نے پابندی نیب کے اوپر، جو اب ANP ہے تب نیب ہوا کرتی تھی، اس پر پابندی عائد کی، انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا، جیت گئے۔ اس کے بعد جناب وہ پھر دوبارہ پابندی لگی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1975 میں، وہ اٹک سازش کیس تھا، اس میں پابندی لگی۔ تو اس طرح کر کے پابندیاں جو ہیں وہ لگتی رہی ہیں، لیکن کیا وہ نظریہ، کیا وہ سوچ ختم ہو گئی؟ وہ نئے ناموں کے ساتھ آ گئے۔ کسی نے یعنی جو کمیونسٹ تھے انہوں نے چانس میں لیا، بھٹو دے سوشلزم ادھر بڑھ گئے، جو نیب والے تھے انہوں نے ANP بنا لی۔ تو سوچ جو ہے نا وہ ٹریول کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو پاکستان کے اندر مذہبی تنظیمیں پیدا کی گئیں، پہلے باقاعدہ ایک پلان کے تحت پیدا کی گئی، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ کام شروع ہوا، اس میں باقاعدہ ان کو پیدا کیا گیا، سپاہ صحابہ بنائی گئی، سپاہ محمد بنی، ملت اسلامیہ بنی، لشکر طیبہ بنی، لشکر جنگوی بنی، جیش محمد بنی، بے تحاشا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ یا تحریک جعفریہ پاکستان، اس طرح کی کئی تنظیمیں، مختلف مسالک کے لوگوں نے اپنے اپنے مفادات یا اپنے اپنے نظریات کے تحت ان کو بنا لیا، پھر ان کو استعمال کیا گیا۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ ان کو استعمال کیا گیا، اور پھر جب ان کی ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی گئی تو پھر ان پر پابندیاں لگاتے چلے گئے۔ لیکن کیا پاکستان میں مذہبی رواداری بڑھی ہے یا مذہبی انتہا پسندی بڑھی ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ ان کو TLP پہ پابندی لگا دیں، کل وہ کسی اور نام سے آ جائیں گے، پھر یہ کریں گے، اس پر بھی پابندی لگائیں گے۔ آپ لوگوں کے نظریات کو روک نہیں سکتے۔ میں ہرگز TLP پابندی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں ہرگز TLP کی پابندی کی لگانے کی حمایت نہیں کر رہا، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے مطالبات درست ہیں یا غلط ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو مطالبہ لے کے کوئی بھی مذہبی تنظیم یا کوئی بھی سیاسی تنظیم باہر آتی ہے تو اس پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ میں صرف یہ پوائنٹ میک کرنا چاہتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ یہ خان صاحب نے خود کہا ہے، اسی لیے میں نے پہلے خان صاحب کی آج ہی کی جو میڈیا ٹاک تھی اس کے حوالے دیے کہ پچھلی گلاں پاویں ہو سکتا بھول جان ہو، چلو آج دی ٹاک دے لو۔ تو جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان گلاں نہ کرو، صرف خان جی کم کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ جناب ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے، اور وہ ہے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے۔ اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا جاتا میری ناقص رائے میں تو چیزیں آج اس نہج تک نہ پہنچتی جہاں پر پہنچی ہوئی۔ لیکن یہ بات کہنے کے لیے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کا پرچار کرنے کے لیے بڑا حوصلہ درکار ہے۔ میں ماڑا بندہ، میرے میں اتنا حوصلہ نہیں اس سے زیادہ بات آگے کرنے کا، کیونکہ جس نے وہ فیصلہ دیا تھا نا وہ فیملی سمیت آج تک ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو میں تو ماڑا آدمی ہے یار، لیکن بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں بینگ پاکستانی یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آرٹیفیشل سارا سلسلہ ہے، اس پہ پابندی لگا دیں، اس پہ پابندی لگا دیں، انہوں پھاڑ لو انہوں پھاڑ لو، اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا کہ ہمیں اپنے جو اصل یو ٹرن جہاں سے لینا چاہیے نا وہ یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے، اور وہ یو ٹرن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نصاب کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، آج کے جو تقاضے ہیں دور کے اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسی شدت پسند جو قوانین ہیں جس سے شدت معاشرے میں پیدا ہوتی ہے ان کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ رویے میرے بہتر کرنا کچھ نہیں ہونا، یہ آپ کے بہتر کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ حکومت کے قوانین ہیں، یہ ریاست کے قوانین ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو تلخ یا آسان بناتے ہیں، تو ان کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ TLP کو پابندی لگانے کے بعد لاہور تے ابھی بھی ناکے لگے، ناکہ بندی ہوئی لاہور کی، کوئی لاہور میں انٹر نہیں ہو سکتا، کوئی لاہور سے باہر نہیں جا سکتا، پورا لاہور سیل ہے، آپ دیکھ لیں، پابندی لگا لیں، 3 دن ہو گئے ہیں آج، پابندی لگا لیں آپ، ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔
وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو آج انہوں نے صبح کیا وہاں پہ جو کچھ ہوا، جو جنرل ہاسپٹل کے باہر جو کچھ کیا اور اس کی وارڈوں پہ حملہ کیا، جو جس طرح سے پولیس والوں کو آج بھی مارا، تنگ آ کے ایک خاتون ہی بیچاری بولی کہ میں نے عسکری 11 جانا ہے، اور اسی نے آ کے وہ جو جن کو انگریزی میں گونز کہا جاتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ میں نہیں کرتا، لیکن جو وہاں پر کھڑے تھے ناکہ لگا کے اور ہم نہیں جان دیں گے، یہ جو تھے رویے کے لوگ، ان کے خلاف کوئی بولی تو ایک خاتون بولی اور اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے رویے جو ہیں نا وہ اس طرح کی چیزوں کو جنم دیتے ہیں. ہمیں اپنے ریاستی نیریٹو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے نصاب کو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق بنائیں. ہم لوگوں کو جھوٹ نہ پڑھائیں کہ جنرل ایوب کے دور میں بڑی ترقی ہوئی تھی. یہ جھوٹ نہ پڑھائیں. ہم لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان جو ہے اس کی بنانے کا اصل مقصد کیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کیا چاہتے تھے، علامہ اقبال کا اصل خواب کیا تھا. ہم ان صرف لوگوں کو لے کے آئیں. اس کے بعد جا کے آج سے 8 10 15 20 سال بعد جا کے جو پود پیدا ہوگی اس وقت کے دور کے جو تقاضے ہوں گے ان کے مطابق دنیا کو فیس کر سکے گی. اس پاکستان کے ساتھ جس میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر 3 دن سے پاکستان جیم پڑا ہے، لاہور جو ہے وہ 3 دن سے جس کی ناکہ بندی ہوئی ہے، اس پاکستان کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. ہنسا جے آندا یار. بہرحال تکلیف دہ بات ہے. اور جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جہانگیر ترین کی طرف خان صاحب جو ہیں وہ رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب، اور انہوں نے بھی رجوع کرنے کی پہلے دعوت دی ہے. تو خان صاحب کو ویسے پتہ ہے کہ آگے ہونے کا جا رہا ہے، یا انہیں کم از کم بھنک پڑ گئی ہے کہ میرے خلاف کوئی جال بنیا جا رہا ہے. اور اس سے ظاہر ہے جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، چاہے وہ جال کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اور پوری طرح سے انسان جکڑا کیوں نہ جائے، پھر بھی بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارتا ہے نا. تو خان صاحب اس طرح کے ہاتھ پیر مار رہے ہیں جہانگیر ترین کی بات سننے کی بات کر کے. وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اپنی طرف سے ایک وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو عذر ملے کہ ساڈی گل بھی کسی نے نہیں سنی ہے، اس کر کے اسی جا کے چودھری نثار دے نال کھلو گے یا شہباز شریف دے نال کھلو گے. تو وہ ایک اس قسم کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پلاں اٹھو پانی لنگھ گیا. اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ جب خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اور لارا لپا لا کے لوگوں نے جڑا نا اپنے المائل کر لیں گے. یعنی وہی لوگ جو ان کی پارٹی پہ جیت کے آئے ہیں. یہ مشکل حالات ہیں ان کے لیے اب. اور آنے والے دن جو ہیں، میری رائے میں ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں، کیونکہ میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں، میں تو صرف ایک سیاسی رپورٹر ہوں، اور حالات کے جو میرے پاس انفارمیشن آتی ہے اس کی بیس پر میں کو تبصرہ کرتا ہوں. کسی لیے وہ تکا صحیح بہ جاتا ہے، کسی لیے غلط ہو جاتا ہے. لیکن مجھے جو یہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے دن جو ہے نا وہ اب اچھے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں اور برے دن شروع ہوتے جا رہے ہیں. اور جو اپوزیشن ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، ان کے اچھے دن جو ہیں نا وہ اب قریب آتے جا رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کل کو غلط ہو جائے، کیونکہ سیاسی حالات جو ہیں وہ کسی وقت بھی کوئی بھی کروٹ لے سکتے ہیں. کل کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ آج کے دوست بن جاتے ہیں، آج کے دوست کل کے دشمن بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ ہے چند روز پہلے 3-4 مارچ تک تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دیا پپی جفی نہیں سے مکلی ہیں نا. انج پھر شیر و شکر ہوئے، سمجھ نہیں سی آتی کہ ایک جند دو جان ہوئے. اور اب وہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے دے کپڑے پاڑتے پھر دے. تو یہ سیاست میں یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ TLP کے اوپر جو خان صاحب نے پابندی لگانے کا سوچا ہے، اس کے آفٹر افیکٹس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اس کے یعنی اگر یہ نئے نام سے آ جائیں گے پھر اتنی پابندیاں لاؤ گے، کنیاں پابندیاں لاؤ گے. جو اصل بات ہے، جہاں پر پابندی لگنی چاہیے اور جہاں پر قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، ہاں جی اس تے غور کرو اور اتنے پابندی لاؤ. مگر وہ جنی تاڈے چ ہمت کوئی نہیں. اس گل کا من پتہ ہے. فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ.